بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں جو میرا اوپینین اپنا یہی ہے کہ پہلے فرسٹ آف آل آپ کو ریٹن پہ فوکس کر کے ریٹن کو کوالیفائی آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ بالکل انٹرویو اسپیسیفک ہو کے تیاری کر لیں، کیونکہ انٹرویو اسپیسیفک از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ اب اس میں فرسٹ آپ کو ظاہر ہے، کیونکہ آپ کو انٹرویو اگین اب پین سے ہٹ کے آپ زبان کی طرف آ جاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز کی طرف آتے ہیں۔ اب اس میں اگین جو پینلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی سچویشن کو یا کسی سوال کو یا کسی سینریو کو آپ ریسپونڈ کیسے کر رہے ہیں، اس کو آپ سمجھتے کیسے ہیں اور اس کو آپ ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ آف آل ظاہر ہے آپ کے کمیونیکیشن اسکلز بہتر ہوں۔ وہ اگر آپ ریٹن کوالیفائی کر لیتے ہیں، فرسٹ آف آل آپ میں اتنا کانفیڈنس گیدر ہو جاتا ہے کہ آپ آگے پروسیس کر لیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ونس کوالیفائی کر لیتے ہیں، آپ آن ٹریک ہیں، پھر آپ نے ان کمیونیکیشن اسکلز کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ اپروچز ہیں۔ آپ مرر کے سامنے کریں، موک انٹرویوز دیں، میگزیمم اپنے دوست کو دیں، اپنے ٹیچرز کو دیں، اپنے سرکل میں جتنے لوگ ہیں آپ ان کو انٹرویوز میگزیمم دیں، اور آپ ڈفرینٹ سچویشن جو اس وقت ہیں انٹرویو کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سے 3-4 اسپیکٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایک آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ایک آپ کے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ، ایک اس وقت کے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ، اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، یا انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے۔ تو آپ ان چیزوں پہ نا آپ کا ایک اوپینین ہو، آپ انڈیسیسو نہ ہوں۔ اور انڈیسیسونیس تب ہمارے پاس ہوتی ہے جب ہمیں ایشو کا نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے اگر کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا پاؤں گا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت انٹرویو کے ٹائم پہ ویل کنورزنٹ ہوں، جتنی بھی چیزیں آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں آتا ہم کہہ سکتے ہیں، سوری کہہ سکتے ہیں، ان سے ایکسکیوز کہہ سکتے ہیں، لیکن انڈیسیسونیس شو نہیں کرنی ہوتی کہ آپ نے اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی بھی وہ چیز آپ کا اوپینین پوچھ رہے ہیں تو آپ کا اس پہ اوپینین ہو۔ اور تھرڈلی کسی اوپینین بیس سوال پہ آپ اگین سوری نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ پوچھ رہا ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے آپ کہیں کہ سوری۔ اوپینین بیس پہ آپ کا ایک کلیئر کٹ اسٹانس ہو، کلیئر کٹ اپروچ ہو، اور وہ اپروچ، وہ اسٹانس مسٹ بی بیکڈ بائی سرٹن آرگیومنٹس، سرٹن ریزنز، وہ لاجیکل ریزن ہوں اس کے پیچھے۔ بے شک آپ اس کے پرو جائیں، اگینسٹ جائیں، جیسے آپ اوپینین بنا لیں، تو وہ اوپینین ہمیشہ بنایا جاتا ہے سرٹن فیکٹس پہ، وہ فیکٹس آپ کو پتہ ہوں، تو فیکٹس کے بنیاد پہ آپ اوپینین بنا لیتے ہیں، چیزیں کلیئر کر لیتے ہیں، آپ میکسیمم موک انٹرویوز دے دیتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے سینئرز کو، کہیں پہ بھی۔ تو یہ اسکلز بائی اینڈ بائی، جیسے ریٹن اسکلز کی میں نے بات کی، تو اسی طرح ہمارے جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو ہی جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس میں کہ جو لک ہے نا، بیسیکلی لک یہ ہے کہ آپ کی محنت ہو اور آپ کو اپرچونٹی دی جائے۔ وین آپ کا ہارڈ ورک میٹس وتھ این اپرچونٹی، اٹ از اے لک فار می۔ کیونکہ اگر آپ محنت کوئی کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا، پھر آپ کا بیڈ لک ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو ایک اپرچونٹی دیا جاتا ہے، وہی آپ کا لک ہے۔ تو اس میں ان مائی اوپینین کہ لک اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے ٹینجیبل، ویزیبل ایک آپ کو کرائٹیریا دیا جاتا ہے، آپ اس کرائٹیریا کو فلفل آپ نے کرنا ہے۔ کوئی انویزیبل تو چیزیں نہیں ہیں، تو اس کو آپ ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہو اور وہ آپ امتحان دیتے ہو، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، تو لک کا یہاں پہ منیمم رول ہے۔ لک کا تب کہوں کہ اگر ایم سی کیو آ جاتے ہیں، چلو 3 ایک دکا لگ گیا، یہ لک ہے۔ اب لکھنا آپ نے اس کے لیے نہیں سیکھا، تو آپ نے اگر کوئی سوال یاد کیا، جواب یاد کیا، وہ آپ کتنے سبجیکٹس میں کر سکیں گے؟ اگر کوئی ایک جواب رٹا لگا کہ آپ جا رہے ہیں، وہی آ جاتا ہے، تو میں کہوں گا میرا لک تھا، میں نے انرجی کرائسس پہ اسے یاد کیا اور یہ بس آ گیا، یہ میرا لک ہے۔ ادروائز میرے پاس اسکل نہیں ہوتے ہیں، شاید میں فیل کرتا۔ لیکن وہی اسکل آپ باقی سبجیکٹس میں کیسے کریں گے؟ باقی سبجیکٹ میں تو آپ نے رسپانس دینا ہوتا ہے، اس میں فیلئر ریشو تب کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس 4-5 سوال ہوتے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر ہم 8 نمبر بھی ہر سوال میں لیتے ہیں تو ہمارا ایک پاسنگ کرائٹیریا بن جاتا ہے۔ تو آئی بلیو زیادہ میجر رول
ہارڈ ورک کا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہارڈ ورک کا رول ہے کیونکہ یہاں آپ کے پاس اچیویبل ٹارگٹس ہیں، میننگ فل ایک آبجیکٹیو ہے آپ کے سامنے، ٹینجیبل چیزیں ہیں جو بالکل دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے سبجیکٹ پڑھنا ہے، آپ نے سلیبس کور کرنا ہے، آپ نے پاسٹ پیپر کی پریکٹس کرنی ہے، آپ کی ایک پراپر پیچھے پریپریشن ہے. وہ پریپریشن ٹھیک ہے، اپرچونٹی آپ کو مل رہا ہے، تو میرے خیال میں ہارڈ ورک زیادہ اس میں کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہا ہے. میں گزارش کروں کہ دیکھیں اس میں موٹیویشن ہوگی ہی جس کو وہی اس طرف امتحان آپٹ کرے گا. ادروائز تو اگر کلیئر کٹ ہے ہی نہیں، بندہ خود اٹ سیلف کلیئر نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ بندہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا. یہ امتحان ہی اٹ سیلف آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور موٹیویشن تبھی آتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کلیئر ایم اور آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنے. تو وہ بندہ جب کلیئر ہوتا ہے اپنے ایم میں، اپنے آبجیکٹیوز میں کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ اہم ہے نا کہ آپ گریجویشن کرتے ہیں یا لائف میں کرنا کیا آپ چاہ رہے ہیں. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، ظاہر ہے اس کے لیے. آپ کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ موٹیویٹڈ ہوں گے، اس کے ڈفرینٹ ٹائپ آف موٹیویشنز ہوتے ہیں. تو اس امتحان کے بھی سرٹن موٹیویشن ہی ہیں، تبھی بندے زیادہ تر موٹیویٹ ہو کے آ رہے ہیں اس طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو امتحان اٹ سیلف موٹیویشن ہے، اور دوسری بات کہ جو اسپائرنٹ آتا ہے تو وہ صرف اس طرح کا اسپائرنٹ جو خود میں ابھی تک اس کا کلیئر کٹ ڈیسیشن نہیں ہے وہی موٹیویٹڈ نہیں ہوگا. جو کلیئر کٹ ڈیسیشن کر لیتا ہے تو یہ امتحان ہی اٹ سیلف کافی ہے موٹیویشن دینے کے لیے. اور تیسرا اس میں جو فیکٹر ہے نا وہ ہے کہ آپ خود کے ساتھ جو سیلف ٹرسٹ ہے، آپ خود کے ساتھ کتنے سچے ہیں. اور تو اس میں اگر آپ کیونکہ بندہ نا، میں خود کو زیادہ جانتا ہوں، کوئی اور مجھے اتنا جج نہیں کر پائے گا جتنا میں اپنے آپ کو جو سیلف انٹروسپیکشن کر کے جج کر سکتا ہوں. تو اس میں اسپائرنٹ اگر کلیئر ہے، اس کے ایمز کلیئر ہیں، تو اٹ سیلف جو انر موٹیویشن ہے نا وہ ویسے ہی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود پہ ٹرسٹ، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باہر کے مانیٹر سے زیادہ.